پہلی چیز اللہ کا ذکر، اس سے رزق ملتا ہے۔ فرمایا قبر میں سب سے زیادہ جو چیز بچائے گی وہ اللہ کا ذکر۔ فرمایا عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھا، بند کرو یہ کیمرہ، عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے، قرآن کہہ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے روزی ملتی ہے بھائی، یہ اپنے پاس سے نہیں مارا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایمان والو تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہوا، ہم تمہیں دیں گے اور رزق کریم دیں گے۔ سورہ یاسین صبح پڑھ لو، رزق کے مسئلے حل۔ سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو، گھر کے رزق کے مسئلے ختم مسئلے۔ صبح ایک تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان العظیم استغفر اللہ۔ فجر کی نماز سے اشراق سے سنتوں نے فرض کے زمان ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم، تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے۔ اور ایک ساتھ جڑ دے استغفر اللہ، روزی مسئلہ ختم۔ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، روزی کا مسئلہ ختم۔ رزق کریم، یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو۔ ابھی آسٹریلیا میں گیا، 5 بھائی ہیں، 5 سال میں اللہ نے ان کو اتنا مال دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے سعید بھائی غریب آدمی تھے، جماعتوں کی نصرت کی، گھر میں جماعتوں کو ٹھہرایا، روزانہ ہمارے گھر سے کسی نہ کسی جماعت کا کھانا جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا مال دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نصرت میں روزی ہے، ہم بچتے ہیں۔ یتیم اور بیوہ کی مدد کرو، دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے۔ فرمایا جو غصے کو، روزی آسمان سے کن کی آتی ہے؟ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو روک لو، دیکھو روزگار کیسے آتا ہے، ورنہ اللہ ایسا پھنسائے گا روزی میں۔ کہا لوگوں کو معاف کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ 2 صفات بتائیں۔ اور تنگی میں ہو، فراغی میں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، چاہے ایک کھجور ہی خرچ کرو۔ جو رات کو مصلے پہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کو دکان میں خوار نہیں کرے گا، اس کو روزی کے لیے کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اس کی روزی گھر کے قریب کر دے گا جو رات کو مصلے پہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور روزی کہاں ہے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، روزی استغفار میں ہے۔ میرے پاس 10-15 لوگ آئے جو بے اولاد تھے، میں نے ان کو استغفار بتایا سحری کا کہ رات کو اٹھ کے استغفار کیا کرو۔ 17 سال بعد اللہ نے اس کو 4 سال میں 4 بچے دیے استغفار کی برکت سے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، مال دے گا، بارشیں دے گا، نہریں دے گا، باغات دے گا، تمہاری طاقت کو بڑھائے گا۔ استغفار۔ ہاں فرمایا ہے نبی کو کہا ابو جہل نے کہ تو اگر نبی ہے تو اللہ سے کہ ہم پہ عذاب بھیجے، پتھر برسائے۔ اللہ نے وہی بھیجے ہے، نبی سے کہہ دو جب تک تم موجود ہو اور بستی والے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کو عذاب کو روکنے کے لیے 3 اعمال بتائے اللہ کے نبی نے۔ مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھو، اخیر راتوں میں اٹھ کے بستی والے تہجد میں استغفار کرو، اور آپس میں اللہ کے لیے ملا کرو، محبت کیا کرو، اللہ کی بات کیا کرو مل کے۔ یہاں جہاں ملے سیمسنگ موبائل، گاڑی، پراپرٹی، یہ وہ فلاں، امریکہ، انڈیا، جہاں ملو اللہ کی بات کرو۔ 3 کام کر لو، جہاں ملو بیٹھ کے اللہ کی بات کرو۔ کیوں؟ جو محفل اللہ کے ذکر کے بغیر گزری قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ مسجد کو آباد کرو، 24 گھنٹے تھوڑا ٹائم دو، استغفار کرو، سحری میں آپس میں اللہ کے لیے مل کے محبت میں اللہ کی بات کرو۔ یہ روزی کے اعمال ہیں میرے پیاروں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان اعمال کو کر لو، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ رزق آسمانوں سے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمانوں میں اعمال کے ساتھ جڑا ہے۔ اعمال میں 5 لفظ ہیں، الف عین میم الف لام، الف عین میم الف لام، الف عین نکالا، میم الف لام مال۔ اللہ کہہ رہے مال ہے، الف عین ٹھیک کر لے، مال ہی مال دوں گا۔ اگر الف عین نہیں ہوگا یہ مال تجھے کینسر لائے گا، یہ مال تیرے ہارٹ کو خراب کرے گا، یہ مال شوگر کرے گا، یہ مال بلڈ پریشر کرے گا، یہ برین ہیمریج کرے گا۔ ہاں مال سے پہلے الف عین لگا لے، 0 سے پہلے 1 لگا لے، 0 قیمتی بن جائے گا۔ الف کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرتا ہے اللہ ساری مخلوق سے تعلق ٹھیک کر دیتا ہے۔ عین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عمل، یہ سیکھ لو بس، مال ہی مال۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان ملے گا۔ میرے پیاروں ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں ہے، اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ۔ انضمام سمجھ گیا یوسف، میں جنید، روزی نیچے نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے، بے ایمانوں کی روزی الگ ہے۔ آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے، دکان میں خوار ہو، فیکٹری میں خوار ہو، اس کی نوکری کرو، اس سے ذلیل ہو۔ ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے۔ امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں، ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، ایک یہودی آدمی ہے،
40 साल से मेरा एक जानने वाला उसके यहाँ काम कर रहा है, सिर्फ 2 महीने काम करता है अपनी टर्म्स पे कि मैं 2 महीने काम करूंगा, 10 महीने छुट्टी, तबलीग का काम। वो यहूदी कहता है 2 महीने कर ले, 2 दिन कर ले, तू मेरी कंपनी के लिए बरकत है, जब से तू रखा है, तुझे रखा है, मेरी कंपनी में बरकत आ गई है। रिस्कुन करीम ईमान वालों के लिए कुरान ने कहा है, मुसलमान के लिए नहीं है। जो पिंजरे में बंद होता है ना, उसको इज्जत वाली रोटी मिलती है, ये ले कबूतर तोते, ये खा, तुझे गर्मी सर्दी से बचाएंगे, तुझे बिल्लों से कुत्तों से बचाएंगे। अंदर है जो आवारा जानवर होता है उसको मार देते हैं। का इस्लाम के पिंजरे में बंद हो जा, तुझे रिस्कुन करीम दूंगा, इज्जत वाली रोजी दूंगा, सारी दुनिया के दिलों में तेरी मोहब्बत डालूंगा। आज तो बीवी बच्चे मोहब्बत नहीं करते, तेरी दुआओं कबूल करूंगा, दुश्मन के खिलाफ तेरी मदद करूंगा।